حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے ایک نوجوان بیٹے نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو باپ نے بیٹے کو ڈانٹا تو بیٹے نے باپ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا۔ تماچا اس طرح لگا کہ باپ کی آنکھ نکل گئی۔ جب بیٹے کا نشہ ختم ہوا، جب بیٹے کو ہوش آئی تو اسے باپ کے منہ پر تماچا مارنے کی اس حرکت پر اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی کہ اس نوجوان نے وہ ہاتھ جو باپ کے اوپر اٹھا تھا، چھرا اٹھایا، وہ ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب باپ نے بیٹے کا کٹا ہاتھ دیکھا، ایک دم پاؤں سے زمین نکل گئی، رو کر کہنے لگا، او میرے بیٹے، کاش میری ہزاریں ہوتی، ایک ایک کر کے نکل پڑتی، وہ میں برداشت کر لیتا، لیکن تیرا کٹا ہاتھ دیکھ کر میرا جگرا پھٹ گیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے بیٹے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ جس وقت میری آنکھ نکلی تھی، کاش کہ اسی وقت میں مر جاتا کہ مجھے میرے لال کا کٹا ہاتھ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے لال، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ایک چھوٹی سی باپ کی آنکھ کے پیچھے تو نے اتنا بڑا ہاتھ کاٹ دیا، تو نے تو میرا جگرا پھاڑ دیا۔ اب یہ دونوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹے کا کٹا ہاتھ اس کی جگہ رکھ دیا اور باپ کی نکلی آنکھ بھی اس کی جگہ رکھ دی۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو، میرے کریم رب، بیٹے کی ندامت کے صدقے اور باپ کے آنسوں کے صدقے دونوں کو شفا عطا فرما۔ فوراً میرے اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، دونوں کو شفا عطا فرما۔ جوانو، ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، پوری دنیا تمہیں گرانا چاہتی ہے، جو تمہیں بڑھانا چاہتا ہے، جو تمہیں اوپر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہستی صرف تیرا باپ ہی ہے۔ اپنے باپ کی قدر کیا کریں، والدین کی قدر کیا کریں۔ جوانو، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ پوچھا گیا، حضور، اگر دنیا میں دیکھنا ہو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کیسے شناخت کی جائے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، دیکھ لو، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ جنتی ہے، اور دیکھ لو جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہوں، سمجھ لینا یہ پکا جہنمی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی ہو، بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی۔ صاحب، جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں، تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسے لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دیں۔ بیٹے نے کہا، جی ماما جان، کون سی خواہش ہے؟ کہا، بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا، جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا، ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا، بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔